بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مولا محمد مولا حیدر مولا ایک اور بلند ترین سلوہ صاحبان ایمان کو بہت مبارک ہے یہ گزرتی ہوئی شب کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس گزرتی ہوئی شب کے تعلق سے کوئی ایسی مخصوص چیز تو نہیں کہ جسے کہا جا سکے کتاب خدا کی ایک دو آیتوں پر انشاءاللہ ذکر کرتے ہوئے تذکرہ تمام کریں صاحبان ایمان ایک اور بلند ترین سلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے فرمایا مالک معجز نما انداز نے فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں ذکر کا آغاز ہے اپنے اس فرمان میں مولا کائنات نے عبادت کرنے والے عبادت گزار کی کیفیت کا ذکر کیا اور ہر سجدہ کرنے والے کو مولا کائنات نے سجدے کی سب سے زیادہ اہم اور ضروری صفت کا بیان کیا اور مولا نے فرمایا کہ جیسے ہر صفت کی ایک دوسری صفت زینت ہوتی ہے ویسے ہی سجدے کی جو زینت ہوتی ہے وہ یقین ہے فرمایا کہ بغیر زینت کے کسی چیز کو انجام دینا اس کے انجام نہ دینے کے برابر ہے ویسے ہی اگر کوئی سجدہ کر رہا ہو اور اس میں یقین موجود نہ ہو تو سجدہ نہیں کرنے کے برابر ہے اسی لیے فرمایا کہ سجدے کی جو زینت ہے وہ یقین ہے اور بغیر معرفت کے جیسے عبادت ہے بغیر تدبر کے جیسے تلاوت ہے بغیر حکمت و دانائی کے جیسے کوئی عمل ہے ویسے ہی بغیر یقین کا سجدہ ہے مولا کائنات نے فرمایا کہ بے معرفت عبادت جیسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ویسے ہی کہ جیسے کوئی دوسرا عمل انسان کو جو عرفان کے بغیر ہو جس میں وہ عبادت کر رہا ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ویسے ہی ہے کہ اگر وہ سجدہ کر رہا ہے بغیر یقین کے تو وہ سجدہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اس شب کے گزرتے ہوئے آپ کی خدمت میں سجدے سے اسی لیے ذکر کا آغاز کیا کیونکہ اس شب کا نام رکھا گیا معراج کا یہ ہے وہ شب کہ جس کی آنے والی صبح ہے معراج کی صبح اور یہاں پروردگار عالم نے جس انداز سے معراج کا ذکر شروع کیا اور معراج نبوی کا تذکرہ جہاں قرآن کے الگ الگ مقامات میں کیا اس میں ایک مقام سورہ النجم میں اس نے سجدے کا اس نے معراج کا ذکر کیا
لیکن قابل غور بات ہے کہ معراج کہتے ہیں عروج حاصل کرنے کو، یعنی عین رے جیم ہے اس کی روٹ جس سے الفاظ بنیں گے، عروج ہے یا معارج ہے، ویسے ہی معراج ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے اوپر چلے جانے کے، جس کے معنی ہے بلندی کی طرف جانے۔ اس معراج کا تذکرہ شروع کرنا ہے اور پروردگار سجدے سے شروع کر رہا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ بلندی کے ذکر کا آغاز پستی سے کیا جا رہا ہے، بلندی کے ذکر کا آغاز نیچے سے کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ سجدہ کسی پستی کا نام نہیں ہے، بلکہ دربار خدا میں سجدہ کرنا ایک بڑی بلندی کا نام ہے، ایک بے انتہا بڑی بلندی کا نام ہے۔ اسی لیے سجدے کو مومن کی معراج کہا گیا۔ توجہ ہے نا، سجدے کو مومن کی معراج کہا گیا، اور یہ معراج اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں یقین نہ ہو۔ اگر یقین کے بغیر سجدہ ہوا تو وہ معراج نہیں ہے، بلکہ وہ سجدہ جو یقین کے ساتھ کیا جائے وہ مومن کی معراج ہے۔ کہا اس سے یہ بات اور ایک ظاہر ہوئی کہ معراج اس واقعے کو کہتے ہیں کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے۔ معراج اس واقعے کو، اس موقع کو کہتے ہیں کہ جس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی جب سجدے کی حالت میں اپنی معراج پر پہنچے تو پہنچنے والے کو ہر بات کا یقین ہو کہ کیا کر رہا ہے، کس کو کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے سامنے کون ہے۔ اسی لیے علی نے اپنے آپ کو کتاب کہا کہ ویسے ہی کہ جیسے اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ویسے ہی علی کے معراج پر نظر آ جانے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی اس یقین کے بغیر سجدہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معراج پر نہیں پہنچا۔ معراج پر وہ پہنچے گا جو حالت یقین کے ساتھ سجدہ کر رہا ہو۔ اور نیچے، یعنی سجدے کے معنی کہ بھئی سر کا نیچے رکھنا ہے نا، بلندی سے جو کھڑا ہوا بالا انسان ہے وہ بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد اپنے سر کو خاک پر ٹیک دے، یعنی جتنا ممکن اس سے نیچے جانا ہے اتنا پورا نیچے چلا جائے، اور جب پوری اپنی ممکن کوشش سے پورا جب نیچے چلا گیا تو اللہ نے کہا کہ اپنی معراج پر پہنچ گیا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اسے کہا کہ اب تم معراج پر پہنچ گئے۔ کہ یہ عجیب فلسفہ ہے کہ بھئی نیچے جانے کی کسی چیز کو معراج کیوں کر کہا جائے گا؟ جب سر جھکا دیا گیا ہے تو کہا اب اسے معراج کیوں کہا جائے گا؟ تو اب اس سے اسی سوال کا جواب معراج رسول میں ظاہر ہوا کہ آخر ایسے کیوں ہے اور اس کی حکمت کیا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ معراج پر اپنی، یعنی رسالت مآب نے اپنی معراج پر جس کا دیدار کیا، اور جب لوگوں نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا، تو رسول اعظم نے جو جواب دیا، اس جواب میں جو نام ہے وہ نام ایسا نام ہے جو اس ذات کا نام بھی ہے اور اس کی صفت بھی۔ ایک بلند ترین صلوات اور پڑھ لیجیے۔ توجہ ہے نا؟ اس کا نام بھی ہے اور اس کی صفت بھی۔ علی کی شان کے ہزاروں واقعات میں ایک یہ ہے کہ جوف کعبہ میں، یعنی کعبے کے درمیانی حصے میں اس دنیا میں آئے،
اور 3 دن کعبۃ اللہ میں رہے، اور 16 کو جب کعبے سے باہر آئے، رسول اعظم نے اپنی آغوش میں لینے کے بعد دنیا کو بتایا کہ ان کا نام کیا ہے، اور جو نام بتایا مرسل اعظم نے کہا کہ پروردگار عالم نے اس مولود کا نام علی رکھا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کہا اس مولود کا نام علی رکھا ہے۔ اب علی نام ہے اور علی صفت ہے نا، عین لام یہ علی یہ صفت ہے، جس کے معنی بلندی کے ہے، جس کے معنی بلندی کے۔ الف عین لام یہ اگر اعلیٰ کہا جائے تو اس کا مطلب بھی بلند ہے، اور علی کے معنی بھی بلند ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ علی وہ بلندی ہے کہ جس سے بلند کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تر بلند ہو جائے گا، اور اعلیٰ تر سے اعلیٰ ترین بلند ہو جائے گا، ہے نا۔ لیکن علی جو ہے وہ بلندی کی آخری حد کو کہتے ہیں، اور رسول اعظم نے معراج پر جسے دیکھا اسے اللہ نے علی کہا ہے۔ سلامت رہے آپ، توجہ رہے کہ معراج نبی پر پہنچنے کے بعد بھی جو علی رہے، تو جب وہ زمین پر کھڑا ہوا ہوگا تو کتنا علی ہوگا۔ معراج کی بلندی پر جس کا دیدار کیا کا وہ اس وقت علی ہے نا۔ اور توجہ رہے، دیکھیے نام رکھنے والے انسانوں میں جب کوئی نام رکھا جاتا ہے تو ایسے ہوتی ہے بات کہ صفت ہوتی نہیں لیکن نام رکھا جاتا ہے نا۔ بھئی کسی کو کچھ ایسی چیز سے یاد کیا جاتا ہے جو اس میں نہیں ہے نا۔ کوئی بھی ایسا نام مثال کے طور پر آپ لے لیجئے، لیکن پروردگار عالم جب اپنی طرف سے کچھ نام رکھیں، جیسے اس نے کہا یحییٰ کے لیے کہ بھئی یحییٰ کا نام ہم نے رکھا ہے، تو اب اللہ نے یحییٰ کا جب نام رکھا تو یحییٰ کی زندگی میں اب کوئی شک نہیں کر سکتا، کیونکہ جسے اللہ نے زندہ کہا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ویسے ہی اللہ نے رسول اعظم کا نام رکھا ہے، اب جسے اس نے صاحب حمد کہا ہے وہ کبھی تعریف و حمد سے خالی نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے نام جب رکھے ہیں تو بالکل بے عین ہی رکھے ہیں، صفت کے اعتبار سے رکھے، یا جس کا اس نے نام رکھا وہ صفت اس کے لیے ہو گئی۔ اس پروردگار عالم نے مولا کا نام علی رکھا، توجہ ہے نا، یعنی کیا کہے اس علی کے کہ جو اللہ کی نگاہ میں علی ہے۔ سلامت رہے۔ بھئی کیا کہے، کیا کہنے اس علی کے جو اللہ کی نگاہوں میں علی ہے۔ یعنی خدا نے جب اپنے عدالت توحید کے میزان پر دیکھا تو جو اس کی توحید کے اعتبار سے سب سے بلند نظر آیا اس کا نام علی رکھا۔ اب معراج پر اس علی کا دیدار ہوا، توجہ ہے نا آپ کی، معراج پر اس علی کا دیدار ہوا، اور جب انسان سجدے میں گیا تو اس کے لیے کہا کہ اپنی معراج پہ پہنچ گیا، توجہ ہے نا، وہ اپنی معراج پہ پہنچ گیا۔ کہا کہ رسول اعظم کے لیے بات واضح ہو گئی
کہ بھئی زمین سے آسمانوں پر گئے تو سمجھ میں آیا کہ وہ اپنی معراج پر گئے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نیچے آ جائے اور اسے بھی معراج کہا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب کیا؟ اس سوال کا جواب اس ہستی کا دیدار ہے کہ جس کا نام اللہ نے علی رکھا ہے۔ کہا سجدہ تمہارے لیے اسی لیے معراج ہے کیونکہ سجدے میں جب دیدار علی ہوا تو سجدے کی حقیقت ہی یہی ہے کہ کوئی علی کو علی جان کر جب اس کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے تو اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ جب کوئی اسے علی جان کر اس کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے تو اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ توجہ رہے، دیکھیے سجدہ یعنی انکساری ہے نا، سجدہ یعنی عاجزی، سجدہ یعنی فروتنی ہے نا، جس میں غرور نہیں، جس میں تکبر نہیں، جو بے حد سلجھا ہوا مزاج ہے اسے کہتے ہیں سجدہ۔ ذرا بھر بھی غرور نہیں، اس میں ذرا بھر بھی تکبر نہیں، کسی چیز کے لیے ضد نہیں، ہر لحاظ سے جو سلجھ جائے اس کیفیت کو کہتے ہیں سجدہ، ہے نا۔ اس طرح چلا تو مطلب سجدہ کرنے والا خود اپنی انکساری کی گواہی دے رہا ہے۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے، توجہ رہے، سجدہ کرنے والا خود اپنی عاجزی کی گواہی دے رہا ہے، سجدہ کرنے والا خود اپنے احتیاج کی گواہی دے رہا ہے نا۔ یعنی سجدے میں صرف اس کے بلند ہونے کی گواہی نہیں ہے بلکہ سجدے میں اپنے ادنا ہونے کی بھی گواہی ہے۔ اسی لیے سجدے کو معراج کہا گیا، کیونکہ معراج اسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جہاں کوئی علی کو علی اور اپنے آپ کو ادنا قائل کر دے۔ سلامت رہے آپ۔ جو اپنے ادنا ہونے کا اقرار کر لے اور سجدے میں گر کر اسے علی تصور کر لے، اس کے علی ہونے کا اقرار کرے، کہا سجدے میں پہنچ گیا، کہا اپنی معراج پہ پہنچ گیا۔ اور اس معراج میں اگر یقین ہی نہیں ہے تو وہ معراج ہی نہیں ہے نا۔ توجہ آپ کی، عجیب مراحل ہے۔ حالانکہ پروردگار عالم نے جس اعتبار سے کسی چیز کو رکھا ہے اس کی عجیب عجیب حکمتیں، وہ اس کی ذات مقدس جس چیز پر سے چاہے پردہ اٹھائے، ہے نا۔ لیکن اب پردے کے اٹھانے کی دعا شب معراج کو کون کرے گا؟ نہیں، توجہ نہیں کی۔ اس کی دعا تو کوئی اور رات میں کریں گے، کوئی اور دن میں کریں گے، لیکن آج کی رات تو پردے کے اٹھنے کی دعا نہیں کی جائے گی۔ توجہ ہے نا، کیونکہ جب اس نے پردے کو رکھا ہے تو پھر پردے کے اٹھنے کی دعا آج کیسے کی جائے گی؟ اور پروردگار عالم نے وقت بھی مخصوص سنے۔ کہا گئی قرآن کب نازل ہوئی؟ کہ قرآن نازل ہوئی رات میں، ہے نا۔ قرآن رات میں نازل ہوئی۔ کون سی رات میں نازل ہوئی؟ شب قدر میں نازل ہوئی۔ پتہ چلا نزول قرآن رات میں، ہجرت رسول خدا رات میں، معراج رات میں۔ کہ اتنے عظیم عظیم موقع، اتنے بڑے بڑے واقعات اور ایسے وقت کیے جا رہے ہیں کہیں دیکھنے کا کوئی گواہ موجود نہیں۔ کہا کہ بھئی ساری چیزیں دن میں ہوتی اگر تو لوگوں کو پتا چلتا کہ ہاں بہت بڑا واقعہ ہو رہا ہے، کل لیکن سب کچھ رات میں ہو گیا، جب دنیا خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اور یہاں رات میں معراج ہو گئی، یہاں رات میں قدر ہو گئی، یہاں رات میں ہجرت ہو گئی، تو پتہ چلا پروردگار عالم نے اپنے ہر عظیم واقعے کو حجاب میں رکھا۔
تاکہ وہ اس بات سے یہ دلیل پیش کر سکے کہ جتنا تم سمجھتے ہو وہ بہت کم ہے اور جو پردے میں ہے وہ بہت زیادہ. اور اسی سبب سے کیونکہ رات کی تاریکی اور اس حجاب میں اپنے رسول کو معراج پر بلایا اس کی خوشخبری دینے کے لیے، اسی لیے اس نے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کی تاریکی ہی میں اٹھے گا، کیونکہ جب آنے کا بھی انتظام اندھیرے میں ہوا، پردے میں ہوا، تو جانے کا انتظام بھی پردے ہی میں ہوگا. ہے نا توجہ؟ تو کیا سجدہ اور مومن پہنچ گیا اپنی معراج پر. کہ اب سجدہ وہ ہے کہ جہاں تمہیں 7 اعضاء اپنے زمین پر ٹیکنے ہوں گے، اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو سجدہ نہیں ہوگا. کہا ٹھیک ہے بتائیے کیا کریں. کہا دونوں انگوٹھے، جو پیروں کے 2 انگوٹھے وہ زمین پر لگ جائیں. کہا ٹھیک ہے. کہا دونوں گھٹنے وہ بھی زمین پر لگ جائیں، اور دونوں ہتھیلیاں زمین سے لگ جائیں. 6 ہو گئے. کہا اور تمہاری جبین، پیشانی زمین پر لگ جائے. تو کہا اب کیا ہوا؟ کہا اب سجدہ ہوا اور اب تم اپنی معراج پہ پہنچے. ہے نا؟ لیکن جب اعضاء ٹیکنے کی بات آئی تو اللہ نے سر سے زیادہ احتیاط کسی اور میں نہیں رکھا. ہے نا توجہ؟ بھئی جیسے مثال کے طور پر ساکس پہنے ہوئے لیکن ویسے ہی رکھ دیا تو اسے شمار کر لیا کہ ہاں انگوٹھے زمین پر لگ گئے. توجہ ہے نا؟ اب لباس پہنے ہوئے لیکن خدا نے نہیں کہا کہ ہاں گھٹنے زمین پر لگ گئے. اگر گلوز کسی نے پہن لیے کہا ویسے ہی سجدہ کیا، ہاں ہاتھ ویسے ہی لگ گئے. لیکن اگر پیشانی پر کوئی چیز آ جائے کہا کہ نہیں اسے ہٹاؤ، اسے درمیان میں نہیں آنا چاہیے. کہا پھر کیا کرے؟ کہا تمہارا سر ہو اور تراب ہو. سلامت رہے آپ، سلامت رہے. کہا تمہارا سر ہو اور تراب ہو. کہا اب ان دونوں کے بیچ میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. کہا بلکہ ویسے ہی سجدہ ہو، پیشانی جا کر تراب سے لگ جائے اور تم اپنی عاجزی اور انکساری کی گواہی دو اور اس بات کی طرف اشارہ کرو کہ تراب پر جب سجدہ کر رہے ہیں. بھائی توجہ رہے، ابھی سجدے کی بات چل رہی ہے. یہ معراج ہے نا، ہے نا؟ یہ معراج اور نماز ہے جو پڑھی جا رہی ہے جس میں اس نے سجدہ کیا. اگر پڑھتے پڑھتے سجدے سے پہلے ادھر مڑ گیا تو کیا کہا کہ بھئی یہ آپ کا سجدہ نہیں ہوا. کیوں؟ کہ سجدہ قبلہ رو ہونا چاہیے. ہے نا؟ نماز قبلہ رو، سجدہ بھی قبلہ رو. اور سجدے میں جب گیا تو اس کی پیشانی سجدگاہ پر، مٹی پر سر رکھ دیا اور سر کا رخ اس طرف کہ جہاں کعبہ ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی ایک وہ مٹی ہے کہ جو تراب ہے جس پر سجدہ کرنا ہے، اور ایک وہ مکان ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا ہے. یعنی اس مکان کی جانب پروردگار نے روزانہ سجدے لیے اور اسی تراب پر اللہ نے روزانہ سجدے لیے. تو جب تراب نہ ہو درمیان میں تو سجدہ سجدہ نہیں ہوتا. تو پھر دربار ابو تراب میں آ کر اگر کوئی سر رکھ دے اپنا تو وہ کیسے سجدہ نہیں ہوگا. توجہ ہے نا؟ ایک بلند ترین صلوات اور بارگاہ.
سجدے میں گیا، کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ہے نا، اعلی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ سجدے میں اس نے گواہی دی کہ قابل تسبیح ہے وہ پروردگار جو اعلیٰ ہے نا، یعنی زبان سے گواہی ظاہری طور پر کہ وہ اعلیٰ ہے، لیکن سجدے میں سر ہونا اس بات کی گواہی کہ میں ادنا ہوں، تو جو ہے نا، میں ادنا تو اعلیٰ، یہ دونوں گواہیاں اس نے دی اور سجدے میں بات کی، کہا یہ تو اپنی معراج پر پہنچ گیا، توجہ ہے نا آپ کی، یعنی پروردگار عالم نے سجدے میں اس کے اعلیٰ ہونے کا ذکر کیوں کیا؟ بھائی تکبیر نہیں، اس کی کبریائی کی گواہی نہیں، اس کی تمہید نہیں، اس کے لیے جیسے عظمت کا رکوع میں ذکر ہوا، اس کی حکمت کا کوئی تذکرہ، کوئی چیز نہیں، لیکن اس کے اعلیٰ ہونے کا ذکر کیا۔ کہ اعلیٰ ہونے کا ذکر سجدے میں کیوں کیا؟ کہا اسی لیے کیونکہ وہ معراج ہے، اور معراج میں اعلیٰ ہونے کی گواہی دیں گے، کیونکہ معراج کی چھپی ہوئی حقیقت کا نام علی ہے۔ توجہ رہے، کیونکہ رسول اعظم نے اپنی معراج پر دیدار علی کیا، اسی لیے سجدے کا ذکر ہو گیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ کتاب خدا کی آیت سے آپ کی خدمت میں آغاز کرے، دیکھیں 9 بج گئے ہیں، لیکن ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ ابھی جو آپ نے کہی، حالانکہ سورہ اسرا کی آیت کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن آپ نے ابھی جو کہا اس کے لیے قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ، سورہ الاسرا، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، جس کی پہلی آیت پر اللہ نے ذکر معراج کیا۔ توجہ ہے آپ کی، ارشاد جناب باری ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ یہ حافظ مولانا سید فرمان علی صاحب کا ترجمہ اس قرآن میں کیا گیا، اور وہی ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیں کہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قابل تسبیح ہے وہ کہ جو رات میں اپنے عبد کو انہوں نے لکھا، وہ خدا ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی آسمانی مسجد تک کی سیر کرائی۔ یہ انہوں نے ترجمہ کیا۔ توجہ ہے نا، اسرا کسے کہا؟ اسرا کہتے ہیں جو رات میں نکل جائے کسی سفر کے لیے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، قابل تسبیح ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا۔ توجہ ہے نا، یعنی آیت نے یہ نہیں کہا کہ قابل تسبیح ہے وہ جس نے راتوں رات اپنے بندے کو معراج پر بلایا، کا قابل تسبیح ہے وہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ کا لے کر کیسے چلا گیا پروردگار؟ تو کسی کو لے کر نہیں چلتا، کیونکہ تو یہاں سے وہاں چلتا ہی نہیں ہے نا، نہ کسی کا ہم سفر ہوتا ہے، نہ کسی کا ساتھی ہوتا ہے، نہ کسی کا ہمسر ہوتا ہے، لیکن ان سب حقیقتوں کے باوجود بھی لے گیا۔ کہ کیسے سفر پر لے کر چلا گیا؟ کہ وہ اسی لیے کیونکہ جو ہستی رسول کے ساتھ ساتھ معراج کی منزلوں پر تھی،
اس ہستی کا ساتھ ہمارا ساتھ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو کسی بھی سفر پر نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ سفر میں آ گیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اسی لیے بڑھتے بڑھتے یقین جو کہا گیا، حالانکہ وہ عنوان نہیں ہے، لیکن جو مومن کی موت کو یقین کہا گیا کا اسی دیدار کی وجہ سے کہ جس ہستی کو دیکھنے پر اگر رتی برابر بھی شک ہو جائے تو اس کی موت کفر کی موت ہو جائے گی۔ کہ معراج میں جب وہ نظر آ جائے تمہیں تو کبھی شک کی گنجائش نہ پیدا کرنا، بلکہ ہمیشہ منزل یقین کے ساتھ باقی رہنا۔ لے چلا سبحان الذی، قابل تسبیح ہے وہ، سبحان الذی، کیا کہنے، کیا صفت سے۔ اسی لیے نماز میں، رکوع میں، سجدے میں جہاں بھی بندہ جھکتا ہے وہاں ہمیشہ پروردگار کی تسبیح بیان ہوتی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یا اس کی تسبیح سبحان الذی، قابل تسبیح ہے۔ کیا قیامت خیز صفت ہے کسی کا قابل تسبیح ہونا، کسی کا قابل تسبیح ہونا، یعنی اتنا بلند ہونا کسی کا کہ قابل و سزاوار تسبیح ہو جائے، اس کا نام جپتے رہیں، ایسی منزل پہ ہو کوئی، یہ ہے اس کا قابل تسبیح ہونا، ہے نا؟ لیکن قابل تسبیح جب وہ ہے تو تسبیح پھر کرے کون؟ جو جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، وہ اس کی تسبیح کیسے کرے؟ ہے نا؟ کیونکہ نام جپنے کے لیے عرفان ضروری ہے، جسے معرفت ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، وہ اس کی تسبیح کیسے پڑھے؟ لہذا تسبیح کے لیے عرفان ضروری ہے، اس کا پہچانا جانا ضروری ہے۔ اسی لیے سبحان اللہ کی تعریف میں امام نے فرمایا کہ ہم نے تسبیح جو کی تو ہمیں دیکھ دیکھ کر مخلوق نے تسبیح کی۔ یہ جو ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں یہ سوائے ان کی دیکھ کر نقل کرنے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، ورنہ ہمیں تو تسبیح پروردگار کا علم ہی نہیں۔ سبحان اللہ، قابل تسبیح۔ اسرا بعبدہ، لیلا من المسجد الحرام، کہاں سے؟ مسجد حرام یعنی کعبے سے شروع ہوئی، الی المسجد الاقصی، کہاں پر؟ مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کون سی مسجد؟ اقصی کسے کہتے ہیں؟ اقصی کہتے ہیں اینڈ کو، جہاں کوئی چیز ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں اقصی۔ جیسے سورہ یاسین میں ایک شخص کا جو واقعہ ہے، جو دور سے آ رہا تھا، ہے نا، تو قرآن نے کیا کہا کہ جا من الاقصی المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ہے نا، ایک شخص شہر کے آخری کونے سے دوڑتے ہوئے آیا، اس آخری کونے کو کہتے ہیں اقصی۔ مسجد اقصی یعنی اس کائنات کے آخری کونے پر کیے جانے والے سجدے کا مقام، ہے نا۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں جہاں سجدہ ہوا، جہاں سجدہ ہوا اسے مسجد کہتے ہیں۔ اقصی کسے کہتے ہیں؟ اقصی کہتے ہیں کونے میں، آخری، یعنی جہاں ختم ہو گیا، آخری کائنات کا آخری کونا، جہاں ختم ہوئی کائنات، وہاں سجدہ جس نے کیا اس مقام کو کہتے ہیں مسجد اقصی۔ توجہ ہے نا؟ اب آیت نے کہا کہ ہم نے آپ کو معراج پہ بلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی،
کہ ٹھیک ہے کعبہ تو ابراہیم نے بنایا، رسول اعظم سے 4000 5000 سال 6000 سال پہلے بنایا، اتنے ہزاروں سال پہلے سے تو کعبہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری منزل ہے جہاں بلایا جا رہا ہے وہاں آخر کون پہنچ گیا جس نے سجدہ کیا تو اسے مسجد اقصی کہتے ہیں۔ بھائی یہ تو معراج پہ جا رہے ہیں، لیکن جا رہے ہیں وہاں جہاں مسجد ہے۔ کا مسجد کسے کہتے ہیں؟ کہا مسجد کہتے ہیں جہاں سجدہ ہوا ہے۔ کا سجدہ کس نے کیا جب وہاں جبریل بھی نہیں پہنچ سکتا؟ کا اتنی دور کے مقام پر سجدے کا تذکرہ کیوں ہو گیا؟ کا وہ سوائے کچھ نہیں ہے قرب پروردگار کے، عرش اعظم کے قرب پروردگار کے، یعنی جہاں پروردگار نے ایک ایسا مقام طے کیا کہ جس کو اس نے اپنے لیے کہا کہ یہ ہے میرا مقام۔ توجہ ہے نا، مقام توحید، یا اسے کہیں عرش اعظم، یا اسے کہیں او ادنا، یا جو بھی اسے آپ کہنا چاہیں، کہ بس توحید کا سب سے اعلیٰ مقام جسے کہتے ہیں، کہ اس مقام پر سجدہ ہو گیا۔ جو آخری حصہ ہے بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے نا توجہ؟ مسجد اقصی کا وہاں سجدہ ہو گیا۔ کہا اس بات کا تذکرہ اور وہاں سجدہ ہونے کی دلیل و علت، یعنی ان سب چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ کہا جب عرش پروردگار پر اگر رسول سے پہلے کوئی ہو، عرش پروردگار پر جہاں رسول کو بلایا جا رہا ہے، اگر وہاں کوئی ہو تو ہو نہ ہو وہ اسی کی ذات ہوگی۔ نہیں توجہ رہے، قدم ذرا لڑکھڑا جائیں تو پل صراط سے نیچے ہو جائیں گے۔ توجہ ہے نا، بہت زیادہ خاص توجہ رہے کہ وہ مقام جہاں بلایا جا رہا ہے سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر اقصی پر بلایا جاتا کہ بھئی ہم بلا رہے ہیں وہاں ایک مقام پر جہاں آپ سے پہلے کوئی ہے موجود، تو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کو بلایا جا رہا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اپنی توحید کو محفوظ کر دیا یہ کہہ کر کہ مسجد اقصی کا ہے تو کوئی عرش پروردگار پر ایسا، لیکن اسے خدا نہ جانیے گا کیونکہ اس نے سجدہ کیا ہے۔ سلامت رہے۔ کیا قیامت خیز حکمت ہے مسجد اقصی، تو جناب کی مسجد اقصی یعنی سجدے آخری مقام پر جو سجدہ ہوا، کا سجدے کا ذکر کیا کیوں؟ کا صرف اسی لیے کیونکہ سجدہ کرنے والا عبد ہوتا ہے، اس کے عبد ہونے کو بتانا ضروری ہے۔ بھائی جب اتنا بار بار بتاتے گئے تو اسے معبود سمجھ رہے ہیں، اگر نہ بتاتے اس کے عبد ہونے کا پتہ تو دنیا اسے کیا سمجھتی پھر؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ مسجد اقصی چلے، یعنی کائنات کے آخری حصے کے پاس جو مقام جو موجود ہے مسجد اقصی۔ اب یہاں پھر وہی بات آئی، دیکھیں یہ معراج کا جب بھی ذکر ہو تو یہ اس ناچیز کی سب سے پسندیدہ پہلوؤں میں سے ایک ہے، اسی لیے آپ کی خدمت میں بار بار دہراتے ہیں، کہیں آپ بیزار نہ ہو جائے کہ وہ کتنی مرتبہ ایک ہی چیز سنائیں گے۔ کائنات کا آخری چھور، وہ آخری کنارہ، یہ یہاں سے چلے زمین سے، اور کائنات کی وسعت کا عالم، یعنی آسمان کا ایک جو اندازہ انہوں نے لگایا، کہا بھئی یہ ہے 80 بلین لائٹ ایئرس، یعنی پھر سے وہی عقل کی پریشان ہونے کی منزل، یعنی کسی دن
ایک چیز دکھانے کے لیے آپ کو گھر پر بلائیں گے سب کو انشاءاللہ کسی دن کبھی ایسا موقع آ جائے، لیکن جب تک وہ دن نہ آئے الفاظ کے ظاہر سے، کیونکہ وہاں تو دیکھنا ہی ہوگا. کہا کہ بھائی یہاں سے اٹھے اوپر، ہے نا، اوپر اٹھنا ہے زمین سے، ایسے کہ واپس نہیں آنا ہے. آپ نے بنڈا پھینکا لیکن وہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ کشش نے کھینچ لیا. تو اگر زمین کی کشش کو توڑنا ہو کہ آپ یہاں سے ایسے جائیں کہ وہ آپ کو پھر سے نہ کھینچے اور آپ نکل جائیں اسپیس میں، تو آپ کی جو رفتار ہے اسے ہونا چاہیے 11 میٹر اسکوائر پر سیکنڈ جو انہوں نے لکھی، یعنی اسے اسکیپ ویلوسٹی کہتے ہیں. ہر پلانٹ کی اپنی اپنی الگ ہے. جوپیٹر جو سب سے بڑا ہے، اگر آپ وہاں چلے جائیں تو آپ 55 یا 60 کچھ ہے، 60 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار ہو اگر تو گریوٹی ٹوٹے گی. ویسے ہی زمین سے 11 یا 13 کلومیٹر کا کچھ اس کی رفتار ہے کہ اس سے اگر آہستہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز پھینکی تو زمین اسے کھینچ لے گی اٹھنے کے لیے. اور جاتے 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 گزرتے ہوئے 3.5 لاکھ کلومیٹر جب چلے جائیں تب تو چاند آئے گا. بھائی 3 لاکھ کلومیٹر ہائٹ میں ہے نا، توجہ رہتے کہ ہائٹ بہت عجیب چیز ہے. آپ ایسے نہ ناپیے کسی چیز کو. سب سے گہرا سمندر جو ہے اور اس کی سب سے گہری جگہ وہ کتنی ہے؟ صرف 11 کلومیٹر. پیسیفک کی جو سب سے آخری ڈیپتھ ہے وہ ہے 11 کلومیٹر. لیکن کوئی کہے نا صرف 11 کلومیٹر ہی تو ہے. جب وہ ایسے ہو جاتا ہے ورٹیکل تب سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کیا ہے. ویسے ہی 3.5 لاکھ کلومیٹر ابھی چاند ہی ہے. انسان کو جاننے کے لیے وہاں ہفتوں 15 دن مہینہ لگ جاتا ہے. مارس پر نکلیں گے 2025 میں 24 میں، اب 2-3 سال میں کچھ نکلیں گے لوگ. 6-8 مہینے 10 مہینے صرف جانے ہو رہے ہیں مارس پر. 1 سال ہو گیا ابھی پہنچے ہی نہیں. کہاں؟ بازو.